اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ان اللہ عزیز حکیم صدق اللہ العظیم۔ پہلے ترجمہ سن لیں پھر اس کے بعد تفسیر۔ یسألونک، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ یسألونک، یہ بار بار یہ لفظ آ رہا ہے، اس کا ترجمہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا۔ یسألونک، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الخمر، شراب کے بارے میں۔ عن الخمر، خمر کہتے ہیں شراب کو۔ عن الخمر، شراب کے بارے میں۔ والمیسر، اور جوئے کے بارے میں۔ والمیسر، اور جوئے کے بارے میں۔ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ قل، کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، اسم، گناہ ہے، کبیر، بڑا، بہت بڑا۔ قل کہہ دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، اسم، گناہ ہے، کبیر، بہت بڑا، ومنافع للناس، اور کچھ منافع بھی ہیں لوگوں کے لیے۔ ومنافع، اور کچھ منافع بھی ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، کچھ فائدے بھی ہیں۔ واسمہما، اور ان دونوں کا گناہ، واسمہما، اور ان دونوں کا گناہ، اکبر، بہت بڑا ہے، من نفعہما، ان کے منافع سے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سن لیں۔ واسمہما، اور ان دونوں کا گناہ، اسم کہتے ہیں گناہ کو۔ واسمہما، اور ان دونوں کا گناہ، اکبر، یہ بہت بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے منافع سے، ان دونوں کے نفع سے۔ ویسألونک، اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا ينفقون، کیا کچھ وہ خرچ کریں۔ ماذا ينفقون، کیا کچھ وہ خرچ کریں۔ قل العفو، کہہ دیجئے العفو، اپنی ضرورت سے بچا ہوا۔ قل کہہ دیجئے آپ، العفو، اپنی ضرورت سے بچا ہوا وہ خرچ کرو۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، الآیات، اپنے احکامات، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کر سکو۔ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کر سکو۔ فی الدنیا، دنیا کے معاملات میں بھی، والآخرہ، اور آخرت کے واسطے بھی، تاکہ تم غور و فکر کر سکو دنیا کے معاملات میں اور آخرت کے واسطے۔ ویسألونک، اور آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں۔ عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں۔ قل کہہ دیجئے، قل چلا گیا، قل کہہ دیجئے، اصلاح لہم، ان کی اصلاح، خیر، بہت ہی بہتر ہے۔ قل کہہ دیجئے، اصلاح لہم، ان کی اصلاح، خیر، بہت ہی بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ملا لو ان کو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ مل کر رہنا چاہو۔ فَإِخْوَانُكُمْ، پس تمہارے بھائی ہیں۔ فَإِخْوَانُكُمْ، پس تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ، اور اللہ، یعلم المفسد، فسادی کو جانتا ہے۔ واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، المفسد، فساد کرنے والے کو، من المصلح، اصلاح کرنے والے سے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت فساد کرنے والے کو جانتا ہے، من المصلح، اصلاح کرنے والے سے۔ ولو شاء اللہ، ولو، اور اگر، شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، لأعنتکم، تمہیں مشقت میں مبتلا کر دیتا۔ لأعنتکم، تمہیں مشقت میں مبتلا کر دیتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز، غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عزیز، غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ اب اس کی تفسیر سماعت کر لیں۔ ترجمہ سمجھ آ گیا سب کو؟ نہیں سمجھ آیا تو پھر دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کچھ مسائل میں اشکالات پیدا ہوئے۔
کچھ مسائل میں اشکالات پیدا ہوئے، تو وہ آپس میں ان مسائل پر بحث کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ کچھ مسائل تھے ان میں ان کو کوئی تردد تھا، کچھ اشکالات تھے، تو صحابہ کرام کو تو وہ آپس میں ان تمام تر مسائل پر بحث اور گفتگو کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر سوچا صحابہ کرام نے کہ ہم یہ جو بحث اور گفتگو کر رہے ہیں ان مسائل میں جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو کیوں نہ ہم یہ مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر موجود ہیں ان کے پاس لے جائیں اور ان سے یہ مسائل حل کروا لیں، اور وہ جو فتویٰ دیں ہم اس پر عمل کریں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات۔ صحابہ کرام کو کچھ مسائل میں اشکالات تھے، تو وہ آپس میں ان مسائل کو حل کرنے کے بارے میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ پھر بعد میں سب نے سوچا کہ ہم آپس میں گفتگو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں فی الحال، تو ہم اپنے ان مسائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں نہیں لے کے جاتے تاکہ وہ ہمیں ان مسائل کا حل بتا دیں اور ہم پھر ان پر عمل کریں۔ تو یہ مسائل لے کر گئے کہ شراب کے بارے میں پوچھا انہوں نے۔ شراب چونکہ اس وقت حرام نہیں تھی، ٹھیک ہے، شراب اور جوا یہ اس وقت حرام نہیں تھا، تو شراب کے بارے میں پوچھا کہ آیا یہ درست ہے شراب پینا، یہ برا ہے، یہ شراب پینا یہ اچھا فعل ہے یا برا فعل ہے؟ کیونکہ حرام حلال کی تو ابھی فتویٰ نہیں آیا تھا اللہ رب العزت کی طرف سے، تو یہ جو شراب ہے یہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے، اس میں بحث مباحثہ کر رہے تھے۔ تو اگر اچھی چیز ہے پھر ہم اس کو مزید اس کی اشاعت کریں اور اس کو مزید پھیلائیں، شراب ہو گئی، اور اگر یہ بری چیز ہے تو پھر ہم اس کو بند کر دیں، اس کی اشاعت نہ کریں اور اس کو ختم کر دیں۔ تو یہ اس مسئلے میں وہ گفتگو کر رہے تھے، اور بھی کچھ مسائل تھے۔ تو ان مسائل میں سے پہلا مسئلہ ان کا یہ تھا کہ یہ جو شراب ہے یہ کوئی اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے۔ حلال حرام کی تو بات ہی نہیں تھی کیونکہ ابھی حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو ابھی تو حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن بحث اس میں تھی کہ آیا یہ بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے۔ اگر اچھی چیز ہے تو ہم اس کو مزید پروموٹ کریں اور خود بھی پئیں، لوگوں کو بھی پلائیں، ثواب کمائیں، اور اگر بری چیز ہے تو اس کو ختم کریں، بند کریں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے، تو فرمایا یسألونک، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا انہوں نے شراب کے بارے میں، فرمایا یسألونک، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں، جوئے اور شراب کے بارے میں یہ صحابہ آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، اسم، گناہ ہے، کبیر، بہت بڑا، ان دونوں میں گناہ ہے بہت بڑا، شراب میں بھی گناہ ہے اور جوئے میں بھی گناہ ہے۔ ومنافع للناس، کچھ منافع بھی ہیں لوگوں کے لیے، گناہ بھی بہت بڑا ہے ان دونوں میں لیکن کچھ منافع بھی ہیں اس میں لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ شراب کے کیا فائدہ ہے کہ انسان جب پیتا ہے تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، غم بھلا دیتی ہے شراب۔ اسی طرح شراب کچھ بیماریوں کے لیے فائدہ مند بھی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ ابھی بھی ڈاکٹر، بعض ایسا مریض ہوتا ہے اس کو بچہ ہو یا اس کو کہتے ہیں کہ کچھ قطرے شراب کے اس میں کوئی چیز، تو بعض بیماریوں کے لیے یہ فائدہ مند بھی ہوتا ہے شراب، اور وقتی طور پر انسان کو خوشی بھی دیتا ہے کہ جب شراب بندہ پی لیتا ہے تو بالکل ٹون ہو جاتا ہے، اس کو کوئی پریشانیاں کچھ نہیں ہے۔ اور جوئے میں بھی کچھ منافع ہوتا ہے، بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے آدمی بہت سے پیسے کما لیتا ہے، مشقت نہیں کرنی پڑتی۔ جو جوئے کا ماہر ہوتا ہے وہ اتنے زیادہ پیسے رات کو لے آتا ہے۔ تو فرمایا قل فیہما، ان دونوں میں، اسم کبیر، گناہ بڑا ہے، ومنافع للناس، اور کچھ منافع بھی ہیں لوگوں کے لیے۔ ابن سینا جو ہے نا، ابن سینا یونانی حکماء کا بابا ہے۔ ابن سینا جو ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے جو قانون طب کی مستند کتاب ہے۔ اس کتاب میں ابن سینا نے بہت سی چیزوں کے فوائد لکھے ہیں اپنی اس کتاب میں۔ ابن سینا نے، یہ جو حکماء کا باپ ہے ایک قسم کا، تو انہوں نے اپنی کتاب میں بہت سے چیزوں کے فوائد لکھے۔ مثال کے طور پر چنے کا فائدہ لکھا انہوں نے، یہ جو ہم نہیں کہتے چنے،
ان کا فائدہ انہوں نے یہ لکھا ہے ابن سینا نے کہ جو چیز پھیپھڑوں کو طاقت دیتی ہے نا، ان تمام تر چیزوں میں یہ جو چنے ہیں یہ سب سے زیادہ پھیپھڑوں کو فائدہ دیتے ہیں۔ جو ہم چنے نہیں کھاتے سالن میں، تو یہ جو چنے ہیں پھیپھڑوں کو فائدہ دینے میں سب سے زیادہ یہ چنے فائدہ دیتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی چیز، دودھ کے بارے میں انہوں نے فوائد لکھے، پھر بہت سی چیزوں کے نقصانات انہوں نے لکھے، فوائد بھی لکھی اپنی اس کتاب میں۔ تو شراب کے بارے میں بھی انہوں نے فائدے لکھے اور اس کے نقصانات لکھے۔ مثلا شراب کے انہوں نے 50 فائدے لکھے ہیں کہ شراب پینے سے یہ بھی فائدہ ہے، یہ بھی فائدہ ہے، یہ بھی فائدہ ہے۔ انسان جب پڑھتا ہے کہتا ہے یار یہ شراب اچھی چیز ہے، لیکن 150 نقصانات انہوں نے آگے لکھے ہیں۔ فائدے 50 لکھے ہیں اور نقصانات شراب پینے کے 150 ہے، تو ایک حصہ فائدہ ہے اور 3 حصے نقصان ہے۔ تو کوئی پاگل ہوگا انسان کہ جو ایک حصہ فائدے کے لیے اپنا 3 حصہ نقصان کر دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو پہلا حکم تھا، یہ ایک حرام ہونے کا الارم تھا، ابھی حرمت شراب کی نازل نہیں ہوئی تھی، یہ ایک تمہیدی بات تھی یہ آیات جو ہیں، اور یہ پہلی آیات تھی شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، ایک الارم تھا مسلمانوں کو دینا کہ اب آگے شراب حرام ہونے والی ہے، ایک تمہیدی بات تھی۔ پھر شراب کے بارے میں دوسرا حکم 5ویں سے بارے میں آیا، پھر جب مکمل حرام ہونے کا حکم 7ویں سے بارے میں آیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اب مکمل طور پر شراب، یہ جوا، یہ مکمل طور پر حرام ہو چکا ہے۔ اس میں فلسفہ کیا ہے یہ پھر آگے آپ کو 7ویں بارے میں یا 5ویں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک دم کیوں نہیں حرام ہوئی، اس کے ساتھ آرام سے کیوں ہوئی ہے، اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت تھی۔ تو اس طرح شراب کے اللہ فرما رہے ہیں کہ کچھ فائدے ہیں لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ تو پھر شراب کو کیا کر دیا اللہ رب العزت۔ اسی طرح جوا ہے، جوئے کے بھی بہت سے نقصانات ہیں، بعض اوقات لڑائی پر لوگ اتر آتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اور جواری جو ہے بعض اوقات اپنی بیوی کو بھی بیچ دیتا ہے جوئے میں، ٹھیک ہے، اپنی عورتوں کو سب کو بیچ دیتا ہے جوا ہارتے ہارتے، تو اس کے نقصانات، لڑائی جھگڑا، خون ریزی، یہ تمام تر چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا، دوبارہ شروع سے سن لیں، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں جوئے اور شراب کے بارے میں، قل کہہ دیجئے فیہما، ان دونوں میں اسم کبیر، گناہ بہت بڑا ہے، ومنافع للناس، اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، واسمہما، اور ان دونوں کا گناہ، واسمہما، اور ان دونوں کا گناہ، اکبر، بہت بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے منافع سے، ان کا گناہ ان کے منافع سے بہت بڑا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اسی طرح صحابہ ہے اور انہوں نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، قرآن مجید میں یہ آیا ہے انفقوا فی سبیل اللہ، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، تو ہم یہ اپنا مال جو ہے یہ کہاں پر خرچ کریں، اور یہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں یہ کون سا مال خرچ کریں اور کہاں پر خرچ کریں، آیا پیسے دیں، آیا کپڑے دیں، آیا وہ جنس دے دیں، تو آیا اور کون سا مال خرچ کریں؟ قرآن تو کہتا ہے بس خرچ کرو اللہ کے راستے میں، خرچ کرو، تو مصرف کیا ہے اور کون سا مال خرچ کریں اور کس طریقے سے خرچ کریں، اس کے بارے میں ہمیں مزید ذرا وضاحت کر دیجئے۔ فرمایا اب یہ اس کے بعد وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، کیا کچھ وہ خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، قل کہہ دیجئے آپ العفو، اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرو، ٹھیک ہے، جو آپ کی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے، اس کے بعد اپنی ضرورت سے بچا ہوا خرچ کرو، اس کا ترجمہ یہ ہے، اپنی ضرورت سے بچا ہوا مال یہ کیا کرو، خرچ کرو، ٹھیک ہے۔ انسان کے اپنے بھی حقوق ہیں، والدین کے بھی حقوق ہیں، بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں، اب مال تمہارے پاس ہے لیکن اپنا حق بھی اس سے ادا کرو، والدین کا حق بھی اس سے ادا کرو، اس مال سے بیوی بچوں کا حق بھی ادا کرو، اس کے بعد جو بچ گیا اسے پھر آگے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ٹھیک ہے۔ تمہارا پہلے تمہارا حق ہے، تمہارے والدین کا حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کا حق ہے، جو بچ گیا اسے خرچ کرو اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مفہوم یہ ہے کہ ایک غریب آیا، پھٹے پرانے کپڑے تھے، آیا مسجد نبوی میں، اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری کوئی مالی مدد کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اس بندے کی غریب آدمی ہے، اس کی کچھ مالی مدد کر دو۔ تو ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے سونے کا ان کے پاس کوئی ٹکڑا سا تھا وہ اسے دیا اس غریب کو، تو وہ ادھر ہی بیٹھ گیا، کچھ ٹائم بعد وہ ادھر ہی بیٹھا تھا، ایک دوسرا غریب آیا،
اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے تھے، وہ آیا اور کہا یا رسول اللہ میری بھی کچھ مدد کر دیں، میں بڑا غریب ہوں، فقیر ہوں، خستہ حال ہوں۔ تو وہ وہاں پر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو جس کو سونے کا ٹکڑا ملا تھا نا، اس نے وہ سونے کا ٹکڑا اٹھایا اور اس غریب کو دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھین لیا اور کہا کہ تم ضرورت مند تھے، اپنی ضرورت تو اسے پوری کرو نا، پہلے اپنی ضرورت پوری کرو۔ ہم نے تمہیں لے کر کسی سے لے کر تمہیں دیا، اب تمہاری ضرورت بھی ہے، اس کے باوجود تم دوسرے کے دے رہے ہو، تو واپس لے کر اسے دیا، کہا تم اپنی ضرورت اس سے پوری کرو۔ تو قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ ضرورت سے بچا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ٹھیک ہے، جو قریبی رشتہ دار ہیں سب ان کو دے کر، اس کے بعد جو آپ کے اوپر جن کا حقوق واجبہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا قول العفو، کہہ دیجئے ضرورت سے بچا ہوا مال، کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے، الآیات اپنے احکامات، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کر سکو، فی دنیا کے معاملات بھی، والآخرہ اور آخرت کے واسطے بھی۔ ہم نے تمہارے لیے ایسے احکامات نازل کیے ہیں کہ اس کی ایسی آپ تمہاری رہنمائی کر دی ہے کہ اگر ان آیات کو تم سامنے رکھو، اللہ کے ان احکامات کو تم سامنے رکھو گے، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ یتیموں کے بارے میں پہلے یہ حکم تھا، مثال کے طور پر کسی کا چاچا فوت ہو گیا مثال کے طور پر، اور اس کے جو بچے ہیں، تو اب اس کے بچے کی نگرانی بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، نگرانی کرنی ہے، یا کسی کا بھائی فوت ہو گیا، اس کے بچے ہیں، تو اس کی بچوں کا اس کی نگرانی بھی کرنی ہے۔ تو شریعت میں پہلے حکم یہ تھا کہ اگر کوئی بچے یتیم ہو جائیں، ان کا والد فوت ہو جائے، تمہارے عزیز و اقارب میں سے کوئی بچے یتیم ہو جائیں اور ان کے پاس مال بھی موجود ہے، تو اب ان کے مال میں سے ان کے لیے الگ آٹا، الگ ان کے لیے گوندو، ان کے لیے الگ روٹیاں پکاؤ، ان کے مال میں سے الگ ان کے لیے سالن بناؤ۔ تم اپنے ٹھیک ہے ایک گھر میں رہو، لیکن ان کے پاس اگر مال ہے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے کہ ان کے مال میں سے ان کے لیے الگ طور پر سالن بنانا ہے، الگ طور پر روٹیاں بنانی ہے، اور تم نے اپنے مال میں سے الگ طور پر اپنے لیے آٹا گوننا ہے، روٹیاں بنانی ہے، سالن بنانا ہے۔ تو ایک گھر میں یہ الگ یہ بہت مشکل کام تھا، ایک دو دن کی تو بات تھی نہیں، اب ہر روز، اور عورتوں کے لیے خاصا مشکل مسئلہ تھا۔ عورتوں کے دیکھو کپڑے ہیں، کپڑے تو چلو 2-3 مہینے بعد لے لیے، خرید لیے، پہن لیے، یا اسکول جانا ہے تو اس میں جو فیسز ہیں وہ دے دیے، ٹیوشن جانا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو گھر کے معاملات تھے کہ ان کے لیے الگ طور پر سالن بنانا ہے، الگ طور پر ان کے پیسوں سے آٹا خرید کر وہ گوندنا ہے اور اس کی پھر روٹیاں بنانی ہے، تو یہ کافی مشکل تھا عورتوں کے لیے، یہ بھی مشکل تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ ان کے اپنے بھی بچے ہوتے تھے، تو وہ آتے تھے اور ان کی روٹیاں کھا لیتے تھے، تو یہ اب کس کو بنا روکے۔ اچھا ان کا سالن، بچے ہوتے ہیں تو وہ ان کی روٹیاں، ان کو کیا پتہ کس کی روٹی ہے، یتیموں کی روٹی ہے ہماری روٹی ہے، گھر میں پڑی ہے، اسی طرح سالن ان کا کھا لیتے تھے۔ تو ان عورتوں کے لیے بڑا مشکل تھا کہ ان کی الگ طور پر بنانا، اور پھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ یتیم جو بچے ہیں، کبھی وہ ان کی صحت خراب ہے تو ان کو روٹیاں زیادہ بنا کر دے دی، صحت کی جو روٹیاں ہیں انہوں نے تھوڑی کھائی، وہ جو بچ گیا وہ ضائع ہو گیا، کیونکہ اس کو تو کھا نہیں سکتا اگلا بندہ۔ تو یہ کافی مشکلات تھی۔ یہ جو پہلا حکم تھا اللہ کا کہ ان یتیموں کا اگر مال موجود ہے تو ان میں سے کیا کرو، ان کے لیے الگ سارا انتظام کرو، اور تم اپنے مال میں سے اپنے لیے الگ انتظام کرو، ایک گھر میں رہو لیکن الگ سارا انتظام کرو۔ یہ عورتوں کے لیے خاصا مشکل تھا۔ تو فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عَنِ الْيَتَامَى، یتیموں کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عورتیں اس معاملے میں خاصی مشکلات کے شکار ہیں، تو آپ ہمارے لیے کوئی راستہ نکالیں۔ تو فرمایا یسألونکا، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں، قل کہہ دیجئے اصلاح لہم، ان کی اصلاح خیر، بہت بہتر ہے، ان کی اصلاح بہت بہتر ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کے مال کو ضائع ہونے سے تم بچاؤ، ان کی اصلاح کرو، ان کے مالوں کی بچے ہیں نا، ان کے مال کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ مل کر رہنا چاہو، فَإِخْوَانُكُمْ، پس تمہارے بھائی ہیں،
ٹھیک ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ مل کر رہنا چاہو تو یہ کیا ہے، تمہارے بھائی ہیں۔ اب اللہ نے اجازت دے دی، پہلا جو حکم تھا اس کو اللہ نے منسوخ کر دیا، اب حکم یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی اب کر سکتے ہو ان کے مالوں کو، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ایک آپ کا بچہ ہے 8 سالہ، وہ جتنی روٹی کھاتا ہے، جتنا آپ اس کے لیے آٹا جو ہے نکالتے ہیں، اتنا ہی آٹا اس مال میں سے، اس کے مال میں سے نکالو اور پھر مکس کر کے بنا لو۔ اسی طرح جتنا سالن آپ کا بچہ کھاتا ہے اتنا ہی اس کے پیسوں میں سالن لے کر اپنے سالن میں مکس کر کے آپ بنا لو، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو الگ الگ تھا وہ ختم ہو گیا، وہ جو الگ الگ نظام تھا نا، اب اللہ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے اگر 2 بچے ہیں 3 بچے ہیں، وہ 6 روٹیاں کھاتے ہیں، آپ کے بچے بھی 6 روٹیاں مثال کے طور پر کھاتے ہیں، تو وہ جو آٹا تم نے اپنے بچوں کے لیے نکالنا ہے اتنا ہی وہ نکال کر ایک ہی دفعہ آٹا گون لو، ایک ہی دفعہ ساریاں روٹیاں بنا لو۔ ایک ہی طرف مطلب سالن آپ کا لگتا ہے 200 روپے کا، تو ان کے بھی اگر وہ 3-4 ہیں اور ان کا بھی 200 ہے تو اکٹھا سبزی لے کر آ کر اکٹھی بنا دو، ٹھیک ہے۔ باقی جو کمی کوتاہی انہوں نے تھوڑا کھایا زیادہ کھایا وہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کو مل کر رہنا چاہو، ان کے ساتھ مل کر رہنا چاہو تو اللہ نے اجازت دے فَإِخْوَانُكُمْ، پر یہ تمہارے بھائی ہیں۔ اور فرمایا اب جب یہ حکم آیا عورتیں بڑی خوش ہوئیں، لیکن اللہ نے آگے دوسرا حکم فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ، اللہ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو، مِنَ الْمُصْلِحِ، اصلاح کرنے والوں سے۔ اب اللہ دیکھ رہا ہے تم تو یہ دیکھو یتیم بچے ہم مال کھاتے رہیں گے، نہیں، فرمایا یتیم تو بچے ہیں لیکن اللہ تو حاضر ناظر ہے، عالم الغیب ہے، وہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے لیے اپنے بیٹے کے لیے پاؤ آٹا لیا اور دوسرے کے مال میں سے کلو آٹا لے کے مکس کر کے بنا دیا، اسی طرح ایک ادھر سے اپنے ایک گھی کے ڈبے میں سے 1 چمچہ لیا اور ان کے گھی کے ڈبے میں سے 4 چمچے لے کر مکس کر کے بنا لیا۔ فرمایا ایسا فساد نہ کرو، واللہ یعلم المفسد، اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو، من المصلح، اصلاح کرنے والوں سے۔ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا لعنتکم، وہ تمہیں مشقت میں مبتلا کر دیتا، وہ دوبارہ وہی حکم ہوتا۔ اللہ نے یہ تمہارے لیے آسانی پیدا کر دی کہ چلو مکس کام کرو، جو اونچ نیچ ہو جائے اس میں تمہارے لیے ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ پرانا حکم ہی برقرار رکھتا، نیا حکم تمہیں نہ دیتا۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گئی ہے۔